غندر Subscribe نے my بیان channel کیا، to Red کہا Hadith ہم سے 92. شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار میرے جسم و جان ہیں۔ ایک دور آئے گا کہ دوسرے لوگ تو بہت ہو جائیں گے لیکن انصار کم رہ جائیں گے، اس لیے ان کے نیکوکاروں کی پذیرائی کیا کرنا اور خطاکاروں سے درگزر کیا کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3801۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں ایک ریشمی حلہ آیا تو صحابہ اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی اور نزاکت پر تعجب کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، تمہیں اس کی نرمی پر تعجب ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال جنت میں اس سے کہیں بہتر ہیں، یا آپ نے فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ نرم و نازک ہیں۔ اس حدیث کی روایت قتادہ اور زہری نے بھی کی ہے۔ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3802۔ ابو ایوانہ کے داماد فضل بن مساور نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو ایوانہ نے بیان کیا، عامش سے، ان سے ابو سفیان نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش ہل گیا۔ اور عامش سے روایت ہے، ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا۔ ایک صاحب نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ براء رضی اللہ عنہ تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چارپائی جس پر معاذ رضی اللہ عنہ کی نعش رکھی ہوئی تھی ہل گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان دونوں قبیلوں اوس و خزرج کے درمیان زمانہ جاہلیت میں دشمنی تھی۔ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش رحمان ہل گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3803۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک قوم یہود بن قریظہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے تو انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا گیا اور وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب اس جگہ کے قریب پہنچے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام جنگ میں نماز پڑھنے کے لیے منتخب کیا ہوا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے سب سے بہتر شخص کے لیے، یا آپ نے یہ فرمایا اپنے سردار کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، اے سعد، انہوں نے تم کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ جنگ کرنے والے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور ان کی عورتوں بچوں کو جنگی قیدی بنا لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ فرشتے کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3804۔ حبان نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، انہیں قتادہ نے خبر دی اور انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر دو صحابی ایک تاریک رات میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو ایک غیبی نور ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ نور بھی الگ الگ ہو گیا۔ اور معمر نے ثابت سے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے انصاری صحابی کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ اور حماد نے بیان کیا، انہیں ثابت نے خبر دی اور انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3805۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، قرآن 4 حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم
عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے غلام سالم اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے سیکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3806۔ عبد الصمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کا بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے، پھر بنو عبد الاشہل کا، پھر بنو عبد الحارث کا، پھر بنو سعدہ کا، اور خیر انصار کے تمام گھرانوں میں ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، اور وہ اسلام قبول کرنے میں بڑی قدامت رکھتے تھے، کہ میرا خیال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو فضیلت دے دی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بھی تو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے، اعتراض کی کیا بات ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3807۔ مسروق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا کہ اس وقت سے ان کی محبت میرے دل میں بہت بیٹھ گئی جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے نام سے ابتدا کی، اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم سے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3808۔ غندر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شعبہ سے سنا، انہوں نے قتادہ سے سنا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ لم یکن الذین کفروا سناؤں۔ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بولے، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرط مسرت سے رونے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3809۔ یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 آدمی جن سب کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا قرآن مجید جمع کرنے والے تھے، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو زید اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم۔ میں نے پوچھا ابو زید کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے ایک چچا ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3810۔ عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ادھر ادھر چلنے لگے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی ایک ڈھال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ بڑے تیر انداز تھے اور خوب کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے، چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں انہوں نے توڑ دی تھیں۔ اس وقت اگر کوئی مسلمان ترکش لیے ہوئے گزرتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے تیر ابو طلحہ کو دے دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالات معلوم کرنے کے لیے اچک کر دیکھنے لگتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے، یا نبی اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اچک کر ملاحظہ نہ فرمائیں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ میرا سینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ڈھال بنا رہا، اور میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ اپنا ازار اٹھائے ہوئے غازیوں کی مدد میں بڑی تیزی کے ساتھ مشغول تھیں۔ اس خدمت میں ان کو انہماک و استغراق کی وجہ سے کپڑوں تک کا ہوش نہ تھا، یہاں تک کہ میں ان کی پنڈلیوں کے زیور دیکھ سکتا تھا۔ انتہائی جلدی کے ساتھ مشکیزیں اپنی پیٹھوں پر لیے جاتی تھیں اور مسلمانوں کو پلا کر واپس آتی تھیں، اور پھر انہیں بھر کر لے جاتی اور ان کا پانی مسلمانوں کو پلاتی۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اس دن 2 یا 3 مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3811۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک سے سنا، وہ عمر بن عبید اللہ کے مولا ابو نضر سے بیان کرتے تھے، وہ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے
اور ان سے ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کے متعلق یہ نہیں سنا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بیان کیا کہ آیت Subscribe my channel شاہد to Red من Hadith بنی 92 اسرائیل سورۃ الاحقاف آیت نمبر 10 انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ راوی حدیث عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ آیت کے نزول کے متعلق مالک کا قول ہے یا حدیث میں اسی طرح تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3812۔ اظہر سمان نے بیان کیا ان سے ابن عون نے، ان سے محمد نے اور ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے چہرے پر خشوع و خضوع کے آثار ظاہر تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنتی لوگوں میں ہیں۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز مختصر طریقے پر پڑھی اور باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور عرض کی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنت والوں میں سے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا خدا کی قسم کسی کے لیے ایسی بات زبان سے نکالنا مناسب نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے ایک خواب میں دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا۔ میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے میں ایک باغ میں ہوں، پھر انہوں نے اس کی وسعت اور اس کے سبزہ زاروں کا ذکر کیا۔ اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا کھمبا ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں ہے اور اوپر کا آسمان پر، اور اس کی چوٹی پر ایک گھنا درخت ہے العروہ۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ اتنے میں ایک خادم آیا اور پیچھے سے میرے کپڑے اس نے اٹھائے تو میں چڑھ گیا، اور جب میں اس کی چوٹی پر پہنچ گیا تو میں نے اس گھنے درخت کو پکڑ لیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس درخت کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ ابھی میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا کہ میری نیند کھل گئی۔ یہ خواب جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو باغ تم نے دیکھا ہے وہ تو اسلام ہے، اور اس میں ستون اسلام کا ستون ہے، اور عروہ گھنا درخت عروۃ الوثقی ہے، اس لیے تم سلام پر مرتے دم تک قائم رہو گے۔ یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے، اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا، ان سے معاذ نے بیان کیا، ان سے ابن عون نے بیان کیا، ان سے محمد نے، ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے انہوں نے منصف خادم کے بجائے وصیف کا لفظ ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3813۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے سعید بن ابی بردہ نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا آؤ تمہیں میں ستو اور کھجور کھلاؤں گا، اور تم ایک باعظمت مکان میں داخل ہوگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے گئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں۔ اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تنکے یا جو کے ایک دانے یا ایک گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے تو اسے قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی سود ہے۔ نظر ابو داؤد اور وہب نے اپنی روایتوں میں البیت گھر کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3814۔ محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو خبر دی عبدہ نے، انہیں حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا دوسری سند اور مجھ سے صدقہ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدہ نے خبر دی، انہیں حشام نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3815۔ لیث نے بیان کیا، کہا کہ حشام نے میرے پاس اپنے والد عروہ سے لکھ کر بھیجا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے معاملے میں نے اتنی غیرت نہیں محسوس کی
جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں محسوس کرتی تھی۔ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں ان کا ذکر سنتی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری سنا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو ان سے میل محبت رکھنے والی خواتین کو اس میں سے اتنا ہدیہ بھیجتے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3816۔ حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں جتنی غیرت میں محسوس کرتی تھی اتنی کسی عورت کے معاملے میں نہیں کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ان کی وفات کے 3 سال بعد ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا یا جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3817۔ عمر بن محمد بن حسن نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے حفص نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آتی تھی اتنی کسی اور سے نہیں آتی تھی، حالانکہ انہیں میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت فرمایا کرتے تھے، اور اگر کبھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ملنے والیوں کو بھیجتے تھے۔ میں نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جیسے دنیا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ فرماتے کہ وہ ایسی تھیں اور ایسی تھیں، اور ان سے میری اولاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3818۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بشارت دی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دی تھی، جہاں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ تھکن ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3819۔ محمد بن فضیل نے بیان کیا، ان سے عمارہ نے، ان سے ابو ذرا نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس ایک برتن لیے آ رہی ہے جس میں سالن یا فرمایا کھانا یا فرمایا پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچانا اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجیے گا جہاں نہ شور و ہنگامہ ہوگا اور نہ تکلیف و تھکن ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3820۔ علی بن مسہر نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اجازت لینے کی یاد آ گئی۔ آپ چونک اٹھے اور فرمایا، اللہ، یہ تو حالہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اس پر بڑی غیرت آئی۔ میں نے کہا، آپ قریش کی کس بوڑھی کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوڑوں پر بھی دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے صرف سرخی باقی رہ گئی تھی، اور جسے مرے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3821۔ خالد نے بیان کیا کہ میں نے قیس سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سے میں اسلام میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر کے اندر آنے سے نہیں روکا۔ جب بھی میں نے اجازت چاہی اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکراتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3822۔
اور قیس سے روایت ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں ذوالخصا نامی ایک بت کدا تھا، اسے الکعبۃ الیمانیہ یا الکعبۃ الشامیہ بھی کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ذوالخلصہ کے وجود سے میں جس اذیت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو میں لے کر چلا۔ انہوں نے بیان کیا اور ہم نے بت کدے کو ڈھا دیا اور اس میں جو تھے ان کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور قبیلہ احمس کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3823۔ اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا، کہا ہم سے سلمہ بن رجا نے، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین ہار چکے تو ابلیس نے چلا کر کہا، اے اللہ کے بندو، پیچھے والوں کو قتل کرو۔ چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے والوں پر پل پڑے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندو، یہ تو میرے والد ہیں، میرے والد۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک لوگ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ ہشام نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم حذیفہ رضی اللہ عنہ برابر یہ کلمہ دعائیہ کہتے رہے کہ اللہ ان کے والد پر حملہ کرنے والوں کو بخشے جو کہ محض غلط فہمی کی وجہ سے یہ حرکت کر بیٹھے۔ یہ دعا وہ مرتے دم تک کرتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3824۔ عبداللہ نے خبر دی، انہیں یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، ان سے عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کے بعد حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کسی گھرانے کی ذلت آپ کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ میرے لیے خوشی کا باعث نہیں تھی، لیکن آج کسی گھرانے کی عزت روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت سے زیادہ میرے لیے خوشی کی وجہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ابھی اور ترقی ہوگی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پھر ہند نے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان بہت بخیل ہے، تو کیا اس میں کچھ حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر بال بچوں کو کھلا دیا اور پلا دیا کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دستور کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3825۔ فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے وادی بلدہ کے نشیبی علاقے میں ملاقات ہوئی۔ یہ قصہ نزول وحی سے پہلے کا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا گیا تو زید بن عمرو بن نفیل نے کھانے سے انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے دسترخوان بچھایا تھا ان سے کہا کہ اپنے بتوں کے نام پر جو تم ذبیحہ کرتے ہو میں اسے نہیں کھاتا، میں تو بس وہی ذبیحہ کھایا کرتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زید بن عمرو قریش پر ان کے ذبیحے کے بارے میں عیب بیان کرتے اور کہتے تھے کہ بکری کو پیدا تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، اسی نے اس کے لیے زمین سے گھاس اگائی، پھر تم اللہ کے سوا دوسرے بتوں کے ناموں پر اسے ذبح کرتے ہو۔ زید نے یہ کلمات ان کے ان کاموں پر اعتراض اور ان کے اس عمل کو بہت بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3826۔ سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تھا کہ زید بن عمرو بن نفیل شام گئے، دین خالص کی تلاش میں نکلے، وہاں وہ ایک یہودی عالم سے ملے تو انہوں نے ان کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا ممکن ہے میں تمہارا دین اختیار کر لوں، اس لیے تم مجھے اپنے دین کے متعلق بتاؤ۔ یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے دین میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے غضب کے ایک حصے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ اس پر زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واہ، میں اللہ کے غضب ہی سے بھاگ کر آیا ہوں، پھر خدا کے غضب کو میں اپنے اوپر کبھی نہ لوں گا،
اور نہ مجھ کو اسے اٹھانے کی طاقت ہے۔ کیا تم مجھے کسی اور دوسرے دین کا کچھ پتہ بتا سکتے ہو؟ اس عالم نے کہا میں نہیں جانتا، کوئی دین سچا ہو تو دین حنیف ہو۔ زید نے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، اور وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید وہاں سے چلے آئے اور ایک نصرانی پادری سے ملے، ان سے بھی اپنا خیال بیان کیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ تم ہمارے دین میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت میں سے ایک حصہ لوگے۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کی لعنت سے ہی بچنے کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اللہ کی لعنت اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں، اور نہ میں اس کا یہ غضب کسی طرح اٹھا سکتا ہوں۔ کیا تم میرے لیے اس کے سوا کوئی اور دین بتلا سکتے ہو؟ پادری نے کہا کہ میری نظر میں ہے تو صرف ایک دین حنیف سچا دین ہے۔ زید نے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ کہا کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام ہے، جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، اور اللہ کے سوا وہ کسی کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ زید نے جب دین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی یہ رائے سنی تو وہاں سے روانہ ہو گئے، اور اس سرزمین سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا کی، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3827۔ اور لیث بن سعد نے کہا کہ مجھے ہشام نے لکھا اپنے والد عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبے سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ سنا، اے قریش کے لوگوں، خدا کی قسم میرے سوا اور کوئی تمہارے یہاں دین ابراہیم پر نہیں ہے، اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے، اور ایسے شخص سے جو اپنی بیٹی کو مار ڈالنا چاہتا کہتے اس کی جان نہ لے، اس کے تمام اخراجات کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ چنانچہ لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے، جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اب اگر تم چاہو تو میں تمہاری لڑکی کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس کے سب کام پورے کر دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3828۔ ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہبند گردن پر رکھ لو، اس طرح پتھر کی خراش لگنے سے بچ جاؤ گے۔ آپ نے جب ایسا کیا آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی نظر آسمان پر گڑ گئی۔ جب ہوش ہوا تو آپ نے چچا سے فرمایا میرا تہبند لاؤ، پھر انہوں نے آپ کا تہبند خوب مضبوط باندھ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3829۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار اور عبید اللہ بن ابی زید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ کے گرد احاطے کی دیوار نہ تھی، لوگ کعبے کے گرد نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس کے گرد دیوار بنوائی۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ یہ دیواریں بھی پست تھیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلند کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3830۔ یحییٰ بن قطان نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عاشورہ کا روزہ قریش لوگ زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے باقی رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کا روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا تو اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3831۔ وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ خیال کرتے تھے۔ وہ محرم کو سفر کہتے۔ ان کے ہاں یہ مثل تھی کہ اونٹ کی پیٹھ کا زخم جب اچھا ہونے لگے اور حاجیوں کے نشانات قدم مٹ چکے تو اب عمرہ کرنے والوں کا عمرہ جائز ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ذی الحج کی 4 تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے مکہ تشریف لائے
تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ کر ڈالیں، طواف اور سعی کر کے احرام کھول دیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس عمرے اور حج کے دوران میں کیا چیزیں حلال ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ تمام چیزیں جو احرام کی نہ ہونے کی حالت میں حلال تھیں وہ سب حلال ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3832۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے کہا کہ عمرو بن دینار بیان کیا کرتے تھے کہ ہم سے سعید بن مسیب نے اپنے والد سے بیان کیا، انہوں نے سعید کے دادا حزن سے بیان کیا کہ زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ سیلاب آیا کہ مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی ہی پانی ہو گیا۔ سفیان نے بیان کیا یا بیان کرتے تھے کہ اس حدیث کا ایک بہت بڑا قصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3833۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے بیان نے، ان سے ابو البشر نے اور ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ قبیلہ احمس کی ایک عورت سے ملے، ان کا نام زینب بنت مہاجر تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بات ہی نہیں کرتی۔ فرمایا کیا بات ہے، یہ بات کیوں نہیں کرتی؟ لوگوں نے بتایا کہ مکمل خاموشی کے ساتھ حج کرنے کی منت مانی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا عجیب بات کرو، اس طرح حج کرنا تو جاہلیت کی رسم ہے۔ چنانچہ اس نے بات کی اور پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مہاجرین کا ایک آدمی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ مہاجرین کے کس قبیلے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قریش سے۔ انہوں نے پوچھا قریش کے کس خاندان سے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا تم بہت پوچھنے والی عورت ہو، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا جاہلیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین حق عطا فرمایا ہے، اس پر ہم مسلمان کب تک قائم رہ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا اس پر تمہارا قیام اس وقت تک رہے گا جب تک تمہارے امام حاکم سیدھے رہیں گے۔ اس خاتون نے پوچھا امام سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم میں سردار اور اشراف لوگ نہیں ہیں جو اگر لوگوں کو کوئی حکم دیں تو وہ اس کی اطاعت کریں۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام سے یہی مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3834۔ علی بن مسہر نے خبر دی، انہیں حشام نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک کالی عورت جو کسی عرب کی باندی تھی اسلام لائیں اور مسجد میں ان کے رہنے کے لیے ایک کوٹھڑی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا وہ ہمارے یہاں آیا کرتی اور باتیں کیا کرتی تھی، لیکن جب باتوں سے فارغ ہو جاتی تو وہ یہ شعر پڑھتی، اور ہار والا دن بھی ہمارے رب کے عجائب قدرت میں سے ہے کہ اسی نے بفضلہ ہی کفر کے شہر سے مجھے چھڑایا۔ اس نے جب کئی مرتبہ یہ شعر پڑھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے دریافت کیا کہ ہار والے دن کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بیان کیا کہ میرے مالکوں کے گھرانے کی ایک لڑکی جو نئی دلہن تھی لال چمڑے کا ایک ہار باندھے ہوئے تھی، وہ باہر نکلی تو اتفاق سے وہ گر گیا، ایک چیل کی اس پر نظر پڑی اور وہ اسے گوشت سمجھ کر اٹھا کر لے گئی۔ لوگوں نے مجھے اس کے لیے چوری کی تہمت لگائی اور مجھے سزائیں دینی شروع کی، یہاں تک کہ میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی۔ خیر وہ ابھی میرے چاروں طرف جمع ہی تھے اور میں اپنی مصیبت میں مبتلا تھی کہ چیل آئی اور ہمارے سروں کے بالکل اوپر اڑنے لگی، پھر اس نے وہی ہار نیچے گرا دیا۔ لوگوں نے اسے اٹھا لیا تو میں نے ان سے کہا اس کے لیے تم لوگ مجھے اتہام لگا رہے تھے حالانکہ میں بے گناہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3835۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے سوا اور کسی کی قسم نہ کھائے۔ قریش اپنے باپ دادا کی قسم کھایا کرتے تھے، اس لیے آپ نے انہیں فرمایا کہ اپنے باپ دادا کے نام کی قسم نہ کھایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3836۔ یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن حارث نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا کہ قاسم بن محمد ان کے والد جنازے کے آگے آگے چلا کرتے تھے اور جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے وہ بیان کرتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جنازے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اسے دیکھ کر کہتے تھے کیا اے مرنے والے، جس طرح اپنی زندگی میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا اب ویسا ہی کسی پرندے کے بھیس میں ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3837۔ عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے عمر بن میمون نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک دھوپ سبیر پہاڑی پر نہ جاتی قریش حج میں مزدلفہ سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے آپ نے وہاں سے کوچ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3838۔ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا کیا تم لوگوں سے یحییٰ بن محلب نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ان سے حسین نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے قرآن مجید کی آیت میں وَكَأْسًا دِحَاقًا کے متعلق فرمایا کہ معنی ہے بھرا ہوا پیالہ جس کا مسلسل دور چلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3839۔ اکرمہ نے بیان کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے یہ سنا، وہ کہتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اسقنا کاسن دہاقا، یعنی ہم کو بھرپور جام شراب پلاتے رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3840۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الملک نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سچی بات جو کوئی شاعر کہہ سکتا تھا وہ لبید شاعر نے کہی، ہاں اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ اور امیہ بن ابی سلط جاہلیت کا ایک شاعر مسلمان ہونے کے قریب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3841۔ اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے اپنی ضروریات میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ پھر غلام نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کیسی کمائی سے ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا کیسی سے ہے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی، میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت میں مجھ کو یہ چیز دی تھی، آپ کھا بھی چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں قے کر کے نکال دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3842۔ نافع نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ حبل الحبلہ تک قیمت کی ادائیگی کے وعدے پر اونٹ کا گوشت ادھار بیچا کرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حبل الحبلہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حاملہ اونٹنی اپنا بچہ جننے، پھر وہ نوزائیدہ بچہ بڑھ کر حاملہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3843۔ مہدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ غیلان بن جریر نے بیان کیا کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، وہ ہم سے انصار کے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے اور مجھ سے فرماتے کہ تمہاری قوم نے فلاں موقع پر یہ کارنامہ انجام دیا، فلاں موقع پر یہ کارنامہ انجام دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3844۔ قطن ابو الحسم نے کہا ہم سے ابو یزید مدنی نے، ان سے مکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جاہلیت میں سب سے پہلا قسامہ ہمارے ہی قبیلے بنی ہاشم میں ہوا تھا۔ بنو ہاشم کے ایک شخص عمرو بن علقمہ کو قریش کے کسی دوسرے خاندان کے ایک شخص خداش بن عبداللہ عامری نے نوکر پر رکھا۔ اب یہ ہاشمی نوکر اپنے صاحب کے ساتھ اس کے اونٹ لے کر شام کی طرف چلا، وہاں کہیں اس نوکر کے پاس سے ایک دوسرا ہاشمی شخص گزرا، اس کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے نوکر بھائی سے التجا کی میری مدد کر اونٹ باندھنے کی، مجھے ایک رسی دے دے، میں اس سے اپنا تھیلا باندھوں، اگر رسی نہ ہوگی تو وہ بھاگ جائے گا۔ اس نے ایک رسی اسے دے دی اور اس نے اپنی بوری کا منہ اس سے باندھ لیا اور چلا گیا۔ پھر جب ان نوکر اور صاحب نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا تو تمام اونٹ باندھے گئے، لیکن ایک اونٹ کھلا رہا۔
جس صاحب نے ہاشمی کو نوکری پر اپنے ساتھ رکھا تھا اس نے پوچھا، سب اونٹ تو باندھے، یہ اونٹ کیوں نہیں باندھا گیا؟ کیا بات ہے؟ نوکر نے کہا، اس کی رسی موجود نہیں ہے۔ صاحب نے پوچھا، کہاں ہے اس کی رسی؟ اور غصے میں آ کر ایک لکڑی اس پر پھینک ماری۔ اس کی موت آن پہنچی۔ اس کے مرنے سے پہلے وہاں سے ایک یمنی شخص گزر رہا تھا۔ ہاشمی نوکر نے پوچھا، کیا حج کے لیے ہر سال تم مکہ جاتے ہو؟ اس نے کہا، ابھی تو ارادہ نہیں ہے، لیکن میں کبھی جاتا رہتا ہوں۔ اس نوکر نے کہا، جب بھی تم مکہ پہنچو کیا میرا ایک پیغام پہنچا دو گے؟ اس نے کہا، ہاں پہنچا دوں گا۔ اس نوکر نے کہا کہ جب بھی تم حج کے لیے جاؤ تو پکارنا، اے قریش کے لوگوں۔ جب وہ تمہارے پاس جمع ہو جائیں تو پکارنا، اے بنی ہاشم۔ جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان سے ابو طالب کا پوچھنا اور انہیں بتلانا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک رسی کے لیے قتل کر دیا۔ اس وصیت کے بعد وہ نوکر مر گیا۔ پھر جب اس کا صاحب مکہ آیا تو ابو طالب کے یہاں بھی گیا۔ جناب ابو طالب نے دریافت کیا، ہمارے قبیلے کے جس شخص کو تم اپنے ساتھ نوکری کے لیے لے گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا، میں نے خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن وہ مر گیا تو میں نے اسے دفن کر دیا۔ ابو طالب نے کہا کہ اس کے لیے تمہاری طرف سے یہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک مدت کے بعد وہی یمنی شخص جسے ہاشمی نوکر نے پیغام پہنچانے کی وصیت کی تھی موسم حج میں آیا اور آواز دی، اے قریش کے لوگوں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں قریش ہیں۔ اس نے آواز دی، اے بنی ہاشم۔ لوگوں نے بتایا کہ بنی ہاشم یہ ہیں۔ اس نے پوچھا، ابو طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا تو اس نے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا کہ فلاں شخص نے اسے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا ہے۔ اب جناب ابو طالب اس صاحب کے یہاں آئے اور کہا کہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز پسند کر لو، اگر تم چاہو تو 100 اونٹ دیت میں دے دو، کیونکہ تم نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے، اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے 50 آدمی اس کی قسم کھا لیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر تم اس پر تیار نہیں تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم قسم کھا لیں گے۔ پھر بنو ہاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی جو اسی قبیلے کے ایک شخص سے بیاہی ہوئی تھی اور اپنے اس شوہر سے اس کا بچہ بھی تھا۔ اس نے کہا، اے ابو طالب، آپ مہربانی کریں اور میرے اس لڑکے کو ان 50 آدمیوں میں معاف کر دیں، اور جہاں قسمیں لی جاتی ہیں یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان، اس سے وہاں قسم نہ لیں۔ حضرت ابو طالب نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ان میں کا ایک اور شخص آیا اور کہا، اے ابو طالب، آپ نے 100 اونٹوں کی جگہ 50 آدمیوں سے قسم طلب کی ہے، اس طرح ہر شخص پر 2 اونٹ پڑتے ہیں۔ یہ اونٹ میری طرف سے آپ قبول کر لیں اور مجھے اس مقام پر قسم کے لیے مجبور نہ کریں جہاں قسم لی جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب نے اسے بھی منظور کر لیا۔ اس کے بعد بقیہ 48 جو آدمی آئے اور انہوں نے قسم کھا لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی اس واقعے کو پورا سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان 48 آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں رہا جو آنکھ ہلاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3845۔ اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعض کی لڑائی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے برپا کرا دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں انصار کی جماعت میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی۔ ان کے سردار مارے جا چکے تھے یا زخمی ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو اس لیے پہلے برپا کیا تھا کہ انصار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3846۔ عمروں نے خبر دی، انہیں بکیر بن اشج نے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا کریم نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا، صفا اور مروہ کے درمیان نالے کے اندر زور سے دوڑنا سنت نہیں ہے۔ یہاں جاہلیت کے دور میں لوگ تیزی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے کہ ہم تو اس پتھریلی جگہ سے دوڑ ہی کر پار ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3847۔ سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم کو مطرف نے خبر دی، کہا میں نے ابو سفر سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، میری باتیں سنو کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں، اور جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ مجھے سناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ کر بغیر سمجھے چلے جاؤ اور پھر کہنے لگو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا۔
جو شخص بھی بیت اللہ کا طواف کرے تو وہ حتیم کے پیچھے سے طواف کرے، اور حجر کو حتیم نہ کہا کرو، یہ جاہلیت کا نام ہے۔ اس وقت لوگوں میں جب کوئی کسی بات کی قسم کھاتا تو اپنا کوڑا، جوتا یا کمان وہاں پھینک دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3848۔ حشیم نے بیان کیا، ان سے حسین نے، ان سے عمر بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریا دیکھی، اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے۔ اس بندریا نے زنا کرایا تھا، اس لیے سبوں نے مل کر اسے رجم کیا اور ان کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3849۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ جاہلیت کی عادتوں میں سے یہ عادتیں ہیں: نسب کے معاملے میں طعنہ مارنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ تیسری عادت کے متعلق عبید اللہ راوی بھول گئے تھے، اور سفیان نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کو بارش کی علت سمجھنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3850۔ نظر نے بیان کیا، کہا ان سے حشام نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں 10 سال رہے، پھر آپ نے وفات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حساب سے کل عمر شریف آپ کی 63 سال ہوتی ہے، اور یہی صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3851۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے بیان بن بشر اور اسماعیل بن ابو خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے قیس بن ابو حازم سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے خباب بن ارد سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کعبے کے سائے تلے چادر مبارک پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہم لوگ مشرکین سے انتہائی تکالیف اٹھا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ اس پر آپ سیدھے بیٹھ گئے، چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو گیا، اور فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ لوہے کے کنگھوں کو ان کے گوشت اور پٹھوں سے گزار کر ان کی ہڈیوں تک پہنچا دیا گیا، اور یہ معاملہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ کسی کے سر پر آرا رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور یہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ اس دین اسلام کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دن تمام و کمال تک پہنچائے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک تنہا جائے گا، اور راستے میں اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ بیان نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا کہ سوائے بھیڑیے کے کہ اس سے اپنی بکریوں کے معاملے میں اسے ڈر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3852۔ شعیب نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے اسود نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی اور سجدہ کیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا، صرف ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں اس نے کنکریاں اٹھا کر اس پر اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے پھر اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3853۔ غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عمر بن میمون نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں تھے۔ قریش کے کچھ لوگ وہیں ارد گرد موجود تھے۔ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی بچہ دان لایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اسے ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور گندگی کو پیٹھ مبارک سے ہٹایا، اور جس نے ایسا کیا تھا اسے بد دعا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ، قریش کی اس جماعت کو پکڑ لے۔ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف یا امیہ کے بجائے آپ نے بد دعا ابی بن خلف کے حق میں فرمائی۔ شبہ راوی حدیث شعبہ کو تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ بدر کی لڑائی میں یہ سب لوگ قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا، سوا امیہ یا ابی کے کہ اس کا ہر ایک جوڑ الگ ہو گیا تھا، اسے کنویں میں نہیں ڈالا جا سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3854۔
جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے کہا مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، یا منصور نے اس طرح بیان کیا کہ مجھ سے حکم نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان دونوں آیتوں کے متعلق پوچھو کہ ان میں مطابقت کس طرح پیدا کی جائے۔ ایک آیت وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اور دوسری آیت وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ جب سورۃ الفرقان کی آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا ہم نے تو ان جانوں کا بھی خون کیا ہے جن کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، ہم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں اور بدکاریوں کا بھی ہم نے ارتکاب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی الا من تاب و امن، وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں، تو یہ آیت ان کے حق میں نہیں ہے، لیکن سورہ النساء کی آیت اس شخص کے باب میں ہے جو اسلام اور شرائع اسلام کے احکام کی جان کر بھی کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا ذکر مجاہد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3855۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم تیمی نے بیان کیا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا مجھے مشرکین کے سب سے سخت ظلم کے متعلق بتاؤ جو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور ظالم اپنا کپڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں پھنسا کر زور سے آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے اس بدبخت کا کندھا پکڑ کر حضرت کے پاس سے ہٹا دیا اور کہا کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ الآیت۔ عیاش بن ولید کے ساتھ اس روایت کی مطابقت ابن اسحاق نے کی اور بیان کیا کہ مجھ سے یحییٰ بن عروہ نے بیان کیا اور ان سے عروہ نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اور عبدہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، اور محمد بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے، اس میں یوں ہے کہ مجھ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3856۔ عبداللہ بن حماد عاملی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن معین نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن مجاہد نے بیان کیا، ان سے بیان نے ان سے وبرہ نے اور ان سے حمام بن حارث نے بیان کیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتوں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3857۔ ابو اسامہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے ہاشم بن ہاشم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، کہا کہ میں نے ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جس دن میں اسلام لایا ہوں دوسرے لوگ بھی اسی دن اسلام لائے، اور اسلام میں داخل ہونے والے تیسرے آدمی کی حیثیت سے مجھ پر 7 دن گزرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3858۔ مسعر نے بیان کیا ان سے معان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مسروق سے پوچھا کہ جس رات میں جنہوں نے قرآن مجید سنا تھا اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی تھی؟ مسروق نے کہا کہ مجھ سے تمہارے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی خبر ایک ببول کے درخت نے دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3859۔ عمرو بن یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دادا نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور قضاء حاجت کے لیے پانی کا ایک برتن لیے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجے کے لیے چند پتھر تلاش کر لا، اور ہاں ہڈی اور لید نہ لانا۔
پھر میں پتھر لے کر حاضر ہوا، میں انہیں اپنے کپڑے میں رکھے ہوئے تھا اور لا کر آپ کے قریب اسے رکھ دیا اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ آپ جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، ہڈی اور گوبر میں کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ وہ جنوں کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا اور کیا ہی اچھے وہ جن تھے، تو انہوں نے مجھ سے توشہ مانگا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب بھی ہڈی یا گوبر پر ان کی نظر پڑے تو ان کے لیے اس چیز سے کھانا ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3860۔ عمر بن عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے، کہا ہم سے مسنا نے، ان سے ابو جمرہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، مکے جانے کے لیے سواری تیار کر، اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، میرے لیے خبریں حاصل کر کے لا، اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا۔ ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنی۔ پھر واپس ہو کر انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے، وہ اچھے اخلاق کا لوگوں کو حکم کرتے ہیں، اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں ہے۔ اس پر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تشفی نہیں ہوئی۔ آخر انہوں نے خود توشہ باندھا، پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ ساتھ لیا اور مکہ آئے، مسجد الحرام میں حاضری دی اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ کے متعلق پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ رات گزر گئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی۔ جب صبح ہوئی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور مسجد الحرام میں آ گئے۔ یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا۔ وہ انہیں وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی۔ تیسرا دن جب ہوا اور علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو ان سے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں آنے کا باعث کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کر لو کہ میری رہنمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے انہیں اپنے خیالات کی خبر دی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ حق پر ہیں اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا، صبح کو تم میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلنا، اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کسی دیوار کے قریب، گویا مجھے پیشاب کرنا ہے۔ اس وقت تم میرا انتظار نہ کرنا اور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جانا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں، اور اس طرح جس گھر میں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے تاکہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، آپ کی باتیں سنی اور وہیں اسلام لے آئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرا حال بتاؤ تاکہ جب ہمارے غلبے کا علم تم کو ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے واپس وہ مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے کو ڈال کر قریش سے کہا، افسوس
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے؟ اسی طرح سے ان سے ان کو بچایا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ دوسرے دن مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ قوم بری طرح ان پر ٹوٹ پڑی اور مارنے لگے۔ اس دن بھی عباس رضی اللہ عنہ ان پر اوندھے پڑ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3861۔ سفیان نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے بیان کیا کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، لیکن تم لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اگر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا کرنا ہی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3862۔ سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں اسماعیل بن ابی خالد نے، انہیں قیس بن ابی حازم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3863۔ عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد نے بیان کیا، کہا مجھ کو میرے دادا زید بن عبداللہ بن عمرو نے خبر دی، ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد قریش سے ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو عمرو عاص بن وائل سہمی اندر آیا، ایک دھاری دھار چادر اور ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھا۔ وہ قبیلہ بنو سہم سے تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ عاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری قوم بنو سہم والے کہتے ہیں اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ عاص نے کہا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب عاص نے یہ کلمہ کہہ دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں بھی اپنے کو امان میں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد عاص باہر نکلا تو دیکھا کہ میدان لوگوں سے بھر گیا ہے۔ عاص نے پوچھا کدھر کا رخ ہے؟ لوگوں نے کہا ہم ابن خطاب کی خبر لینے جاتے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سنتے ہی لوگ لوٹ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3864۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عمرو بن دینار سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو لوگ ان کے گھر کے قریب جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر بے دین ہو گیا ہے۔ میں ان دنوں بچہ تھا اور اس وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ اچانک ایک شخص آیا جو ریشم کی قبا پہنے ہوئے تھا۔ اس شخص نے لوگوں سے کہا ٹھیک ہے عمر بے دین ہو گیا، لیکن یہ مجمع کیسا ہے؟ دیکھو میں عمر کو پناہ دے چکا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی یہ بات سنتے ہی لوگ الگ الگ ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ عاص بن وائل رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3865۔ یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمرو بن محمد بن زید نے بیان کیا، ان سے سالم نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کے متعلق کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح ہے تو وہ اسی طرح ہوئی جیسا وہ اس کے متعلق اپنا خیال ظاہر کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت شخص وہاں سے گزرا۔ انہوں نے کہا یا تو میرا گمان غلط ہے یا یہ شخص اپنے جاہلیت کے دین پر اب بھی قائم ہے، اور یا یہ زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کا کاہن رہا ہے۔ اس شخص کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ شخص بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے بھی یہی بات دہرائی۔ اس پر اس نے کہا میں نے تو آج کے دن کا سا معاملہ کبھی نہیں دیکھا جو کسی مسلمان کو پیش آیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن میں تمہارے لیے ضروری قرار دیتا ہوں کہ تم مجھے اس سلسلے میں بتاؤ۔ اس نے اقرار کیا کہ زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کا کاہن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غیب کی جو خبریں جو تمہاری جنیاں تمہارے پاس لاتی تھیں اس کی سب سے حیرت انگیز کوئی بات سناؤ۔ شخص مذکور نے کہا کہ ایک دن میں بازار میں تھا کہ جنیاں میرے پاس آئی، میں نے دیکھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا جنوں کے متعلق تمہیں معلوم نہیں، جب سے انہیں آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے وہ کسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں۔
مایوس ہو رہے ہیں اور اونٹنیوں کے پالان کی کملیوں سے مل گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ ایک مرتبہ میں بھی ان دنوں بتوں کے قریب سویا ہوا تھا۔ ایک شخص ایک بچڑا لایا اور بت پر اسے ذبح کر دیا۔ اس کے اندر سے اس قدر زور کی آواز نکلی کہ میں نے ایسی شدید چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے کہا، اے دشمن، ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد مل جائے۔ ایک فصیح خوش بیان شخص یوں کہتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ جو وہاں موجود تھے چونک پڑے، چل دیے۔ میں نے کہا، میں تو نہیں جانے کا، دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھر یہی آواز آئی، ارے دشمن، تجھ کو ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد برائے۔ ایک فصیح شخص یوں کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت میں کھڑا ہوا اور ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3866۔ یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے قیس نے، کہا کہ میں نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، ایک وقت تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو مجھے اور اپنی بہن کو اس لیے باندھ رکھا تھا کہ ہم اسلام کیوں لائے، اور آج تم نے جو کچھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اگر اس پر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3867۔ بشر بن مفضل نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3868۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے ابو معمر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کے میدان میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں گواہ رہنا، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی طرف چلا گیا تھا۔ اور ابو زحا نے بیان کیا، ان سے مسروق نے، ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ شق قمر کا معجزہ مکہ میں پیش آیا تھا۔ ابراہیم نخعی کے ساتھ اس کی مطابقت محمد بن مسلم نے کی ہے، ان سے ابو نجیح نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے ابو معمر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3869۔ عثمان بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے بکر بن مضر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عراق بن مالک نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلا شک و شبہ چاند پھٹ گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3870۔ عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے عامش نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا، ان سے ابو معمر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چاند پھٹ گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3871۔ ہشام بن یوسف نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ ہم سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی، انہیں مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث نے کہ ان دونوں نے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہا، تم اپنے ماموں امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے باب میں گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے اس پر بہت اعتراض کیا تھا جو حضرت عثمان نے ولید کے ساتھ کیا تھا۔ عبید اللہ نے بیان کیا، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے نکلے تو میں ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے، آپ کو ایک خیر خواہانہ مشورہ دینا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، بھلے آدمی، تم سے تو میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سن کر میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مسور بن مخرمہ اور ابن عبد یغوث کی خدمت میں حاضر ہوا اور عثمان رضی اللہ عنہ سے جو کچھ میں نے کہا تھا اور انہوں نے اس کا جواب مجھے جو دیا تھا سب میں نے بیان کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔
ابھی میں اس مجلس میں بیٹھا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا آدمی میرے پاس بلانے کے لیے آیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے۔ آخر میں وہاں سے چلا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت کیا تم ابھی جس خیر خواہی کا ذکر کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے کہا اللہ گواہ ہے، پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کو اور دوسری مدینہ کو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں لوگوں میں اب بہت چرچا ہونے لگا ہے، اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس پر شراب نوشی کی حد قائم کریں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے یا میرے بھانجے، کیا تم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی کہ نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں اس طرح میں نے حاصل کی تھیں جو ایک کماری لڑکی کو بھی اپنے پردے میں معلوم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سن کر پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کو گواہ کر کے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ پر اپنی کتاب نازل کی تھی، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ابتدا ہی میں لبیک کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے میں اس پر ایمان لایا، اور جیسا کہ تم نے کہا میں نے 2 ہجرتیں کی۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوا اور آپ سے بیعت بھی کی۔ اللہ کی قسم کہ میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیانت کی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ اللہ کی قسم کہ میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ ان کے کسی معاملے میں کوئی خیانت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیانت کی۔ اس کے بعد میں خلیفہ ہوا، کیا اب میرا تم لوگوں پر وہی حق نہیں ہے جو ان کا مجھ پر تھا؟ عبید اللہ نے عرض کیا یقیناً آپ کا حق ہے۔ پھر انہوں نے کہا پھر ان باتوں کی کیا حقیقت ہے جو تم لوگوں کی طرف سے پہنچ رہی ہیں؟ جہاں تک تم نے ولید بن عقبہ کے بارے میں ذکر کیا ہے تو ہم انشاءاللہ اس معاملے میں اس کی گرفت حق کے ساتھ کریں گے۔ راوی نے بیان کیا کہ آخر گواہی گزرنے کے بعد ولید بن عقبہ کو 40 کوڑے لگوائے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کوڑے لگائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نے اس کو کوڑے مارے تھے۔ اس حدیث کو یونس اور ظاہری کے بھتیجے نے بھی ظاہری سے روایت کیا، اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا قول اس طرح بیان کیا کیا تم لوگوں پر میرا وہی حق نہیں ہے جو ان لوگوں کا تم پر تھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3872۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس کے اندر تصویریں تھیں۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا جب ان میں کوئی نیک مرد صالح ہوتا اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے اور پھر اس میں اس کی تصویریں رکھتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بدترین مخلوق ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3873۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسحاق بن سعید سعیدی نے بیان کیا، ان سے ان کے والد سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے، ان سے ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں جب حبشہ سے آئی تو بہت کم عمر تھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر عنایت فرمائی اور پھر آپ نے اس کی دھاریوں پر اپنا ہاتھ پھیر کر فرمایا سنا سنا۔ حمیدی نے بیان کیا کہ سنا سنا حبشی زبان کا لفظ ہے، یعنی اچھا اچھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3874۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم آپ کو سلام کرتے تو آپ نماز ہی میں جواب عنایت فرماتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی کے ملک حبشہ سے واپس مدینہ آئے
اور ہم نے نماز پڑھتے میں آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ نماز کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ نماز ہی میں جواب عنایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، ہاں نماز میں آدمی کو دوسرا شغل ہوتا ہے۔ سلیمان عامش نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم نخعی سے پوچھا، ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دل میں جواب دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3875۔ ورید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینے کی اطلاع ملی تو ہم یمن میں تھے۔ پھر ہم کشتی پر سوار ہوئے، لیکن اتفاق سے ہوا نے ہماری کشتی کا رخ نجاشی کے ملک حبش کی طرف کر دیا۔ ہماری ملاقات وہاں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو ہجرت کر کے وہاں موجود تھے۔ ہم انہی کے ساتھ وہاں ٹھہرے رہے، پھر مدینے کا رخ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات ہوئی جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اے کشتی والو 2 ہجرتیں کی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3876۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا، اٹھو اور اپنے بھائی اسحمہ کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3877۔ عبد الاعلی بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زید بن زری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی تھی اور ہم صف باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3878۔ یزید بن ہارون نے بیان کیا، ان سے سلیم بن حیان نے کہا ہم سے سعید بن مینا نے بیان کیا، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور 4 مرتبہ آپ نے نماز میں تکبیر کہی۔ یزید بن ہارون کے ساتھ اس حدیث کو عبد الصمد بن عبد الوارث نے بھی سلیم بن حیان سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3879۔ یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے بیان کیا اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3880۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے عیدگاہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو صف بستہ کھڑا کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، آپ نے 4 مرتبہ تکبیر کہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3881۔ عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کا قصہ کیا تو فرمایا انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کا قصد کیا تو فرمایا انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا جہاں مشرکین نے کافر ہی رہنے کے لیے عہد و پیمان کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3882۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے بیان کیا، ان سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اپنے چچا ابو طالب کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا
تو وہ دوزخ کی تہ میں بالکل نیچے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3883۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے، اور انہیں ان کے والد مسیب بن حزن صحابی رضی اللہ عنہ نے، کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے ایک یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ یہ دونوں انہی پر زور دیتے رہے، اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سورہ برات میں یہ آیت نازل ہوئی، نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے ناتے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں، اور سورہ قصص میں یہ آیت نازل ہوئی، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3884۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن عبداللہ ابن الحاد نے، ان سے عبداللہ بن خباب نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کی مجلس میں آپ کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے، جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابو حازم اور دراوردی نے بیان کیا یزید سے اسی مذکورہ حدیث کی طرح، البتہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو طالب کے دماغ کا بھیجا اس سے کھولے گا۔ روایت میں ابو طابق کا ذکر ہے، یہی وجہ مناسبت باب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3885۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، کہ مجھ سے کہا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب قریش نے معراج کے واقعے کے سلسلے میں مجھ کو جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا، اور میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کے پتے اور نشان بیان کرنا شروع کر دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3886۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شب معراج کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ بعض دفعہ قتادہ نے حتیم کے بجائے حجر بیان کیا کہ میرے پاس ایک صاحب جبریل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک۔ میں نے جارود سے سنا جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے۔ پوچھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس لفظ سے کیا مراد تھی، تو انہوں نے کہا کہ حلق سے ناف تک چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا۔ پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید۔ جارود نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ہر قدم اس کے منتہائے نظر پر پڑتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل مجھے لے کر چلے۔ آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی، انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا
یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جبریل علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا، آواز آئی کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب بھی ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر آ گیا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جہاں سے جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا۔ جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ دروازہ کھلا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ اب دروازہ کھلا، جب میں وہاں ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر پانچویں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب آواز آئی خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ یہاں جب میں ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی۔ یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے اور چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبریل۔ آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر ساتویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں
وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں، اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا، وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں، اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا برتاؤ لوگوں سے بڑھ چکا ہے، اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا، اب کیا حکم ہوا؟ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا برتاؤ آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3887۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا اس سے مقصد صرف لوگوں کا امتحان تھا۔ فرمایا کہ اس میں رویا سے آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کی رات میں دکھایا گیا تھا، جس میں آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا، اور قرآن مجید میں شجرۃ الملعونہ کا ذکر آیا ہے، وہ تھوہر کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3888۔ عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عنبسہ بن خالد نے بیان کیا، ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن کعب نے، جب وہ نابینا ہو گئے تو وہ چلتے پھرتے وقت ان کو پکڑ کر لے چلتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کا طویل واقعہ بیان کرتے تھے۔ ابن بکیر نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ حضرت کعب نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ کی رات میں حاضر تھا، جب ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا پختہ عہد کیا تھا۔ میرے نزدیک لیلۃ العقبہ کی بیعت بدر کی لڑائی میں حاضری سے بھی زیادہ پسند ہے، اگرچہ لوگوں میں بدر کا چرچا اس سے زیادہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3889۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ عمرو بن دینار کہا کرتے تھے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میرے 2 ماموں مجھے بھی بیعت عقبہ میں ساتھ لے گئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ ابن عیینہ نے بیان کیا، ان میں سے ایک حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3890۔ حشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے خبر دی، ان سے عطا نے بیان کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں، میرے والد اور میرے 2 ماموں تینوں بیعت عقبہ کرنے والوں میں شریک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3891۔ یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے ہمارے بھتیجے
ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ان کے چچا نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو ادریس عائض اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی، اور عقبہ کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی کہ آؤ مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر تہمت نہ لگاؤ گے، اور اچھی باتوں میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ پس جو شخص اپنے اس عہد پر قائم رہے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جس شخص نے اس میں کمی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا رہنے دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو اس پر سزا دے اور چاہے معاف کر دے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور پر بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3892۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعید نے، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر مرشد بن عبداللہ نے، ان سے عبد الرحمن صنابحی نے، اور ان سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں ان نقیبوں سے تھا جنہوں نے عقبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عہد کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لوٹ مار نہیں کریں گے، اور نہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ جنت کے بدلے میں اگر ہم اپنے اس عہد میں پورے اترے، لیکن اگر ہم نے اس میں کچھ خلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3893۔ فروہ بن ابی المغرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن محصر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی۔ پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنی حارث بن خزرج کے یہاں قیام کیا۔ یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر مونڈھوں تک خوب بال ہو گئے۔ پھر ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا آئیں۔ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے۔ آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میرا سانس پھولا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا۔ پھر گھر کے اندر مجھے لے گئیں۔ وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہو۔ میری ماں نے مجھے انہی کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی۔ اس کے بعد دن چڑھے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے سلام کیا۔ میری عمر اس وقت 9 سال تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3894۔ وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 2 مرتبہ خواب میں دکھلائی گئی ہو۔ میں نے دیکھا کہ تم ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، ان کا چہرہ کھولیے۔ میں نے چہرہ کھول کر دیکھا تو تم تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے تو وہ خود اس کو پورا فرمائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3895۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کو ہجرت سے 3 سال پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے تقریباً 2 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ جب رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3896۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو وائل شفیق بن سلمہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس کا اجر دے گا۔ پھر ہمارے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اٹھ گئے اور انہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کا پھل نہیں دیکھا۔ انہی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید کیے گئے تھے اور صرف ایک دھاری دار چادر چھوڑی تھی۔ کفن دیتے وقت جب ہم ان کی چادر سے ان کا سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانک دیں اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں تاکہ چھپ جائے، اور ہم میں ایسے بھی ہیں کہ اس دنیا میں بھی ان کے اعمال کا میوہ پک گیا، پس وہ اس کو چن رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3897۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے محمد بن ابراہیم نے، ان سے علقمہ بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اعمال نیت پر موقوف ہیں، پس جس کا مقصد ہجرت دنیا کمانا ہو وہ اپنے اسی مقصد کو حاصل کر سکے گا، یا مقصد ہجرت سے کسی عورت سے شادی کرنا ہو تو وہ بھی اپنے اسی مقصد تک پہنچ سکے گا، لیکن جن کا ہجرت سے مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہوگی تو اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3898۔ یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عمر اوزاعی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدہ بن ابی لبابہ نے بیان کیا، ان سے مجاہد بن جبر مکی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت باقی نہیں رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3899۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا کہ عبید بن عمیر لیسی کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے ان سے فتح مکہ کے بعد ہجرت کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عہد کر کے آتا تھا، اس خطرے کی وجہ سے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے اور آج سرزمین عرب میں انسان جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے، البتہ جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے۔ صحیح بخاری Hello حدیث نمبر friends, subscribe my 3900۔ channel Hotties 92. Subscribe Hello my friends, channel subscribe Red my Hadith channel. 92. Hello friends, subscribe my channel.